مکے پہنچے اور مکے کے باہر آپ نے پڑاؤ ڈالا شام کے ٹائم 10,000. مکے شہر کے اندر ایک کفر کا نمائندہ تھا، ایک اسلام کا نمائندہ تھا. اسلام کے نمائندے کا نام ہے عباس بن عبد المطلب. تھوڑا سا دھیان دیں، عباس بن عبد المطلب، اور کفر کے نمائندے کا نام تھا ابو سفیان. یہ دونوں نمائندے ہیں. ادھر شام کے ٹائم آپ نے مکے کے باہر پڑاؤ ڈالا اور حکم دیا 10,000 کا لشکر کہ آپ لوگ کھانے کا انتظام کریں، جو گوشت ساتھ لائے ہیں اس گوشت کو پکائیں. جگہ جگہ پہاڑوں پر، مکے کے باہر جو پہاڑ ہیں ان پر الاؤ روشن ہو گئے، یعنی کھانوں کا انتظام شروع ہوا. مکے میں رہنے والے کفار پر دہشت کہ اتنا بڑا لشکر، سارے مکے کے ارد گرد لشکر ہی لشکر ہے. صبح سویرے کفر کا نمائندہ گھوڑا دوڑاتا آیا اور ایک پہاڑی پر آ کر مکے شہر میں کھڑا ہوا. حضرت عباس بن عبد المطلب بھی آئے، دونوں پاس پاس آ کے کھڑے ہو گئے. تو یہ اوپر سے دیکھ کر کہتا ہے ابو سفیان کہ آج کل وہ ٹی وی پہ بیٹھا ہوا ایک ناہنجار ڈاکٹر نہ معلوم ابو سفیان کی تعریف میں کیا کیا کہہ رہا ہے. پہلے اس کو پیسہ نہیں ملا تھا سعودی عرب کا، اب باقاعدہ مل رہا ہے. ثابت کر سکتا ہوں، میرے 300 پروگرام آئے عالم آن لائن میں، ثابت کر سکتا ہوں. شروع ہی مجھ سے ہوا تھا، سب سے پہلا پروگرام میرا تھا عالم آن لائن کا. میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں. لہٰذا اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہا ہے اور نہ معلوم کیا کیا تعریفیں کر رہا ہے. تو یہ کفر کا نمائندہ گھوڑے پہ آ کے سوار ہوا اور دیکھ کر کہنے لگا کہ اے عباس، توجہ فرمائے گا، آپ جائے جلدی آ جائے گا. اے عباس، یہ تمہارا بھتیجا بہت بڑی حکومت لے کر آیا. یہ تمہارا بھتیجا بہت بڑی حکومت لے کر آیا ہے. جملہ سنیے گا. حضرت عباس بن عبد المطلب گھوڑے کو آگے بڑھا کر اور اپنی پونی ابو سفیان کے سینے پہ مار کے اپنے گھوڑے کی گردن اس کے گھوڑے کی گردن میں گھسا کے جملہ فرماتے ہیں، اے ابو سفیان، میرا بھتیجا حکومت لے کر نہیں آیا، اسلام لے کر آیا ہے. میرا بھتیجا حکومت لے کے نہیں آیا، اسلام لے کر آیا ہے. میں بتلانا چاہتا ہوں کہ اسلام کا دین کون سا ہے، دین اسلام کون سا ہے، اور حکومتی اسلام کون سا ہے. یعنی یہاں سے پتا چلے گا کہ بریف کیس کی سیاست کہاں سے شروع ہوئی ہے. تھوڑا سا جان جائیں، یہ جو ہمارے ملکوں میں سیاست ہے ہارڈ ٹریڈنگ کی، یہ کہاں سے شروع ہوئی ہے. قاتل لیگ حکومت میں شامل، کیسے؟ غور کیجئے گا. ہمارا دین ہمیں سب کچھ بتلاتا ہے. جیسے ہی کہا کہ تمہارا بھتیجا بہت بڑی حکومت لے کے آیا، فرمایا نہیں، میرا بھتیجا حکومت لے کے نہیں آیا، اسلام لے کر آیا ہے. صبح ہوئی، سرکار مکے میں داخل ہوئے. آپ نے پہلا علم گاڑا ہے جنت المعلی کے پاس، آج بھی مسجد رایت موجود ہے. سرکار نے علم آ کر وہاں نصب فرمایا ہے. اب جو علم کی مخالفت کرتے ہیں وہ فتح مکہ کے مخالف ہوا کرتے ہیں. پہلا علم سرکار نے وہاں مکے میں گاڑا ہے سفید رنگ کا، اور جب علم گاڑ دیا اور اس کے بعد اب دوڑا ہوا آیا ابو سفیان اور آ کر اس نے کلمہ پڑھ لیا. اسلام کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے، معذرت کے ساتھ، کہ ابو سفیان اور اس کی زوجہ نے کلمہ پڑھ لیا. اسلام میں حکومتی اسلام کی باغ ڈور یہاں سے ڈالی گئی ہے، جہاں نظریہ یہ تھا کہ حکومت لے کر آئے ہیں، لہذا کلمہ پڑھ لیا. اور کلمہ پڑھنے کے بعد بس تھوڑے ہی دن بعد سرکار کی رحلت ہوئی. تو یہ ابو سفیان مولا علی کے پاس آیا. اب بہت بڑی بات کہوں گا میں، اگر پہنچا سکا، جو میرے بھائی عباس بھائی وغیرہ پیچھے دیوار سے لگے ہوئے، غور فرمائے کہ جناب سرکار کے پاس کلمہ پڑھا اور سرکار کی رحلت ہو گئی.
کسی نے حکومت سنبھال لی تو مولا علی کے پاس آیا اور کہا یا علی حکومت آپ کا حق ہے اور آپ تلوار نکالنے میں آپ کے ساتھ ہوں. مولا کا کیا جملہ ہے تاریخ میں سب کو یاد ہے. مولا نے کیا فرمایا؟ مولا فرماتے ہیں اے ابو سفیان تم اسلام کے ہمدرد کب سے ہو گئے ہو؟ یہ مولا کا جملہ کہ تم اسلام کے ہمدرد کب سے ہو گئے ہو. اس لیے مولا نے اس کے سارے ارادوں پہ پانی پھیر دیا. اب جہاں میں لے جانا چاہ رہا ہوں جو اس جملے پہ نہیں بولے اگر اس پہ نہیں بولیں گے تو میں وہی مسائل شروع کروں گا. اور وہ جملہ یہ ہے غور کیجئے گا جب مولا سے شکست کھائی مولا کے پاس مولا کو نعوذ باللہ یہ اپنے نعوذ باللہ دام میں نہ لا سکا تو اب آیا حاکم کے پاس اور کہا اے قحافہ کے بیٹے غور کیجئے گا میں علی کو تمہارے خلاف میدان جنگ میں لاؤں گا میں تمہارے خلاف تلوار جمع کروں گا. تو حاکم نے کیا کہا کیا مطلب کیا چاہیے؟ اب جملہ کہہ رہا ہوں میں اگر حاکم نے بھی بقول آپ کے مولا علی نے تو بچپنے میں اسلام قبول کیا انہوں نے تو بڑھاپے میں اسلام قبول کیا تھا بقول آپ کے اگر صدق کے دل سے اسلام قبول کیا ہوتا تو وہی جواب دیتے جو مولا علی نے دیا تھا. اگر تم نے بھی ویسا ہی اسلام قبول کیا تھا بقول آپ کے جیسے مولا علی نے بچپنے میں کیا تو آپ بھی وہی جواب دیتے نا جو مولا علی نے دیا. آپ نے کیا کہا پہلے یوٹیوب پہ ڈال دیجئے گا پرواہ نہیں ہے لیکن جملہ کہہ رہا ہوں کیا کہا کیا چاہیے؟ کیوں بھائی آپ کے آبا و اجداد کی جاگیر ہے اسلام کیا کہہ رہے ہیں کیا چاہیے؟ آپ کہتے وہی بات جو مولا علی نے کہی تھی کہ تم اسلام کے خیر خواہ کب سے ہو گئے. تو اب جملہ کہتا ہوں میں بہت بڑا جملہ ہے آج کو جملے ضائع ہو رہے ہیں لیکن ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں جملہ کہہ رہا ہوں اگر تم بھی اسلام کے خیر خواہ تھے وہی جملہ کہتے جو مولا علی نے کہا تھا. آپ نے کہا کیا چاہیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت حاصل کرنے کی لالچ میں ذہن کی ہم آہنگی پہلے سے موجود ہے. جملہ کہہ دیا ہم سے یہ جو آپ کے دوست ہمارے دوست معاشرے کے دوست ہیں برادران اہل سنت ان کو دعوت فکر دیا کریں ان کو یہ واقعہ سمجھایا کریں کہ صاحب آپ کی تاریخ میں شبلی نعمانی نے بھی لکھا ہے بہت سارے علماء نے اہل سنت نے لکھا ہے کہ اس وقت کیا کہا کہ بتائیے کیا چاہیے کیوں کہہ رہے ہیں آپ کیا چاہیے آپ کو کس نے اختیار دیا آپ وہی بات کہتے جو مولا علی نے کہی تھی کہ تم اسلام کے خیر خواہ کب سے ہو گئے. تو اب اس نے کیا کہا اس نے کہا مجھے شام کی حکومت چاہیے. میں نے جو اتنی ساری زحمت دی ہے یتیم شام کی وجہ سے آپ کو وہ اس لیے زحمت دی ہے آپ کو کہ پہلے دور حکومت میں رشوت کے طور پر معاویہ کے باپ کو شام کی جاگیر دی گئی تھی تو جہاں جاگیر رشوت میں دی جائے وہاں امیر نہیں ہوا کرتے یتیم ہوا کرتے. رشوت میں دی گئی تھی رشوت میں شام کی جاگیر پہلے دور خلافت میں. مسلمان غور کریں فکر کریں کب سے اسلام کے خیر خواہ ہو گئے. لہذا شام کے حاکم کے پاس میں مثال دے رہا تھا پانی کی کہ پانی ہم سے پہلے خلق ہوا. بادشاہ روم کا ایلچی آیا جلدی سے جاگ جائیں آج میں جان جلدی نہیں چھوڑوں گا روزانہ 5-10 منٹ کم کر رہا تھا میں آج کے لیے. یہ جناب بادشاہ روم کا ایلچی آیا اور آ کر یتیم شام سے کہا کہ میرے بادشاہ نے یہ برتن بھیجا اور کہا ہے کہ اس کے اندر کل شے دے دو. کیا دے دو؟
کل شے، کل شے. اب جسے اپنا نہیں پتا اسے کل شے کا کیا مطلب؟ کل شے دے دو کا کیا مطلب؟ کہ کل شے. اگر کل شے نہیں دو گے تو ہم تمہیں اسلام کا نمائندہ نہیں مانیں گے. ادھر ادھر دیکھنے لگا. برابر میں بیٹھا تھا مروان. مروان نے کہا اس ایلچی کو تو مہمان خانے میں ٹھہراؤ اور ایک تیز رفتار گھوڑا سوار بلاؤ اور اسے یہ برتن دو اور اسے بھیجو مدینے. تیز رفتار گھوڑے سوار کو بھیجو مدینے اور اس سے کہو کہ وہاں جا کر وارث رسول سے یہ سوال کرے. دیکھیے آگے بیٹھنے والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. لہذا کہا صاحب کہ کہا کہ وارث رسول کے پاس بھیجو اور کہو کہ اس میں کل شے دے دیں. مروان نے مشورہ دیا. کہا ہاں ٹھیک ہے تم جاؤ مہمان خانے میں ٹھہرو تمہیں اس کا جواب مل جائے گا. تیز رفتار گھوڑا سوار بلایا. کہا کہ جاؤ مدینے اور جا کر فرزند رسول امام حسن سے کہو کہ اس میں کل شے دے دیں. جملہ سنیے گا خدا را اگر میں پہنچا سکا. جو پیچھے حضرات بیٹھے ہیں وہ یہ کہ کہتا ہے یتیم شام سنو خبردار یہ مت بتانا کہ تم شام سے آئے ہو بلکہ کہہ دینا میں مدینے کا ہی رہنے والا ہوں. تو مروان پھر کاندھا پکڑتا ہے کہتا ہے حاکم تو بن گئے ہو عقل نہیں ہے. حاکم تو بن گئے ہو عقل نہیں ہے. تمہیں عقل نہیں ہے. جس امام کے پاس اتنے مشکل مسئلے کے لیے بھیج رہے ہو اس امام کو یہ نہیں پتا ہوگا یہ آنے والا کہاں سے آ نہیں پتا ہوگا یہ آنے والا کہاں سے آ رہا ہے. لہذا یہ مت کہنا کہ کہاں سے. لہذا جاؤ بس مسئلے کا حل لے آؤ. دوڑتا ہوا آیا گھوڑا سوار شام سے مدینہ اور آ کر مولا کو نہ نام بتایا نہ باپ کا نام بتایا. غور کیجئے گا جملوں پہ غور رکھیے. نہ نام بتایا نہ باپ کا نام بتایا اور سلام کر کے کہا کہ اس میں کل شے دے دیجئے. سامنے حوض بہ رہی تھی. مولا نے فرمایا پانی بھر کے لے جاؤ. پانی بھر کے لے جاؤ. اس نے پانی تو بھر لیا اور پانی بھرنے کے بعد امام کے بارگاہ سے باہر چلا. ابھی باہر نکلا نہیں تھا دل میں بدگمانی کرنے لگا. نکلا نہیں تھا دل میں بدگمانی کرنے لگا کہ پانی تو ہمارے یہاں بھی بہت تھا اور ہمارے یہاں تو بہت خوبصورت سونے اور چاندی کی حوضیں بنی ہوئی تھی. ہمارے یہاں تو شام کے بادشاہ کی حوضیں سونے اور چاندی کے اس کی دیواریں اور اس کی سائڈیں بنی ہوئی ہیں. پانی وہاں بھی بہت تھا حوضیں بھی خوبصورت بہت تھی. یہ تو سادہ سی حوض ہے اور سادہ سا پانی ہے. تو انہوں نے پانی بھر کے کہا لے جاؤ. دل میں بدگمانی کر کے ابھی مولا کے دربار سے باہر نہیں نکلا تھا تو مولا نے پیچھے سے آواز دی ہے شام سے آنے والے فلاں ابن فلاں. مولا فرماتے ہیں شام سے آنے والے. علامہ مجلسی نے بھی لکھا ہے اس روایت کو کہ شام سے آنے والے فلاں ابن فلاں. دل میں بدگمانی نہ کرو. دل میں بدگمانی نہ کرو. اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں. مولا اس کا نام بھی لے رہے ہیں اس کے باپ کا نام بھی لے رہے ہیں. غور کیجئے گا اگر کسی بندے کو پکارا جائے اس کا نام لے کے اس کے باپ کا نام غلط لے لیا جائے تو وہ کبھی متوجہ نہیں ہوگا. میں جملہ کہہ رہا ہوں یعنی اگر اس کا نام لے کے پکارا جائے اور باپ کا نام غلط لے لیا جائے تو وہ متوجہ نہیں ہوگا کہ کسی اور کو پکار رہے ہوں گے کیونکہ میرے باپ کا نام تو یہ نہیں ہے. اور جو متوجہ ہو گیا تو سمجھ لے امام کی طرف رغبت کر لی ہے. پتہ چلا امام کی طرف رغبت کرتا ہی وہ ہے جس کا باپ صحیح ہوا کرتا ہے. امام نے کیسے فرمایا اے فلاں ابن فلاں یعنی اس کا نام تو صحیح ہو سکتا تھا لیکن باپ کا بھی صحیح نام لیا تبھی متوجہ ہوا.
لہذا جو صحیح النسب ہوتا ہے اس کا امام بتلایا کرتے ہیں، اور اگر کوئی غیر بھی ہوتا ہے تو بھی اشارے کنایے میں بتا دیتے ہیں. یہ ان کی کریمی ہے کہ کھل کے نہیں بتاتے ہیں. ورنہ دائیں بائیں بہت سارے نبی کے پاس بیٹھنے والے ہوا کرتے تھے. یہ نبی کی کریمی ہے کہ نہیں بتاتے کہ کہاں سے آیا ہے سلسلہ. لہذا مولا فرماتے ہیں اے فلاں ابن فلاں، پانی تو تمہارے یہاں بہت تھا، حوضیں بھی بہت اچھی اچھی ہیں، لیکن علم قرآن نہیں ہے. علم قرآن نہیں ہے، لہذا تم قرآن مجید کی فلاں آیت پڑھو. اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر شے کو پانی سے بنایا ہے، تو پانی کل شے کا موجب بنا ہے، تو کل شے بنا ہی پانی سے ہے، ورنہ ایک برتن میں کل شے کیسے آ سکتا ہے؟ اس لیے کہ جو مرکز ہوا کرتا ہے وہی کل شے ہوا کرتا ہے. اگر تھک گئے تو کل کی مجلس کو چھوڑ دیں، اور اگر آمادہ ہے تو تھوڑا سا ٹائم دے دیں. آج انہوں نے ممبر لیٹ دیا ہے، کوئی بات نہیں. ظاہر ہے کہ یہ دن ایسے ہیں، سود و سلام مست ہے. ہمارے یہاں یہ رواج ختم ہوتا جا رہا ہے سود و سلام کا. پہلے زمانے میں مجلس ہوتی ہی سود و سلام پر تھی، مرثیے پر ہی مجلس ختم ہو جایا کرتی تھی. یہ تو تبلیغ کی ضرورت ہے اس لیے تقریروں کا سلسلہ شروع ہوا، ورنہ مجلس مرثیے پہ تمام ہو جاتی تھی. خدا سلامت رکھے ان پڑھنے والوں کو اور ذکر اہل بیت سننے اور کرنے والوں کو. تو پانی لے کر آ گیا شام سے مدینہ، مدینہ سے پھر شام. مہمان خانے میں وہ ایلچی ٹھہرا ہوا ہے. جیسے یہ پہنچا کچھ دن کے بعد ایلچی کو بلایا، بھائی یہ لو جا کے بادشاہ روم کو دے دو کل شے. لے کر یہ گھوڑا سوار تیزی سے آیا. روم جب پہنچا تو بادشاہ نے جواب سن کے حساب لگایا. کہا تمہارے جانے میں اتنا وقت لگ سکتا ہے، آنے میں اتنا وقت لگ سکتا ہے، لیکن یہ جو تم 6 دن لیٹ آئے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ جواب شام سے نہیں آیا، مدینے سے آیا. جواب شام سے نہیں آیا، مدینے سے آیا. تو ہر وہ شے جو پہلے خلق ہوتی ہے اس سے بعد میں خلق ہونے والا متاثر ہوتا ہے. ایک تو سب باتیں کر لوں جلدی سے. مجمع میں جانتا ہوں میں نے نفسیات میں بھی ایم اے کیا ہے، سوشالوجی میں بھی ایم اے کیا ہے، سندھی میں بھی، اور عربک تو بہرحال ہے ہی مدرسے کی. اور تو ہمارے ہاں مجمع میں گرم مزاج کے لوگ بھی ہوتے ہیں، سخت مزاج کے، گرم مزاج کے. گرم مزاج کے لوگ کیوں ہوتے ہیں دنیا میں؟ اس لیے کہ ان کی خلقت میں دوپہر کا اثر ہوتا ہے. ٹھنڈے مزاج کے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کی خلقت میں رات کا اثر ہوتا ہے. یعنی جو جس چیز سے پہلے بنا ہوتا ہے بعد میں آیا ہوتا ہے اس سے وہ متاثر ہوتا ہے. شمس و قمر، سردی اور گرمی کیوں ہوتی ہے کہ یہ ہم سے پہلے موجود ہیں. 70 مثالیں دی جا سکتی ہیں، بس سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ہر وہ چیز جو پہلے خلق ہوتی ہے اس سے بعد میں خلق ہونے والا متاثر ہوتا ہے. آیت کہہ رہی ہے کہ ہم نے موت اور حیات کو خلق کیا، نبی فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں خلق کیا. اس کا مطلب ہے موت اور حیات بعد میں بنی، 14 پہلے بنے. تو اب 14 موت اور حیات سے متاثر نہیں ہوں گے، موت اور حیات 14 سے متاثر ہوں گے. میں نے جلدی سے نتیجہ دے دیا. اس کا مطلب ہے مجھے اور بیچ میں مثالیں دینی چاہیے کہ جناب 14 معصومین، جاگ رہے ہیں علی بھائی، 14 معصومین موت سے متاثر نہیں ہوں گے، 14 معصومین حیات سے متاثر نہیں ہوں گے. موت اور حیات 14 سے متاثر ہوگی. متاثر کیسے ہوگی؟ جس کو زندگی دینا چاہیں دے دیں گے، جس کو موت دینا چاہیں گے دے دیں گے. اس لیے متاثر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے کہ موت اور حیات ان سے متاثر ہوگی، یہ موت اور حیات سے متاثر نہیں ہوں گے. اجازت دیں تو ایک بہت ہی معمولی سی مثال ہے لیکن اس میں عظیم نکتے ہیں. اگر آمادہ ہے پیچھے بیٹھے ہوئے حضرات تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں. یہ ذاکروں کی گھڑی ہوئی روایت نہیں ہے. بعض لوگ 2 کتابیں پڑھ کے افلاطون بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب یہ ذاکروں کی گھڑی بھی ہے، ہم نے کتاب میں تو نہیں پڑھی.
آپ نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ ظاہر ہے مسئلہ وہ پوچھتے ہیں ٹپیکل کہ جنہیں وضو کے مستحبات کا نہیں پتا ہوتا. غور فرمائیے گا. تو یہ ذاکروں کی گھڑی ہوئی روایت نہیں ہے کوئی یہ کہہ دے کہ صاحب ذاکروں نے گھڑ لی. 4 کتابیں دکھا سکتا ہوں جس میں یہ روایت ہے کہ عرب کے کچھ بدوؤں نے ایک زندہ شخص کو کفن پہنایا. اگر بہت حاضر مثال دے رہا ہوں لیکن اس میں چند نکات ہوں گے میری بات کی. عمران صاحب جاگ رہے ہیں آپ؟ ایک مثال ہوگی اور وہ یہ کہ ایک زندہ شخص کو کفن پہنایا اور لا کر مولا علی کے سامنے لٹا دیا اور کہا یا علی نماز جنازہ پڑھائیے. غور فرمائیے گا اتنی جلدی سے نہیں پڑھائی, آدھا گھنٹہ لگے گا اس میں. ابھی نماز جنازہ پڑھانے میں جلدی نہیں کیجیے, ابھی ٹائم لگے گا. کہ جناب جب لا کر لٹا دیا کہا یا علی نماز جنازہ پڑھائیے. بہت ہی ذمہ داری سے سر پہ میرے امامہ ہے, پڑھے لکھے حضرات ہیں. ہمارے یہاں ویسے بھی کوئی جاہل نہیں ہوتا ہے, جاہل وہاں ہوتے ہیں جہاں معرفت امام نہ ہو. ہمارے یہاں سب عالم ہیں, یہ بچے بڑے سب عالم ہیں اور میں ایک طالب علم ہوں. اب اتنے سارے علماء کے سامنے ایک طالب علم ایک بات کہہ رہا ہے, اگر پہنچا سکا ذمہ داری سے کہہ رہا ہے, اور وہ بات کیا ہے؟ یہ پہلی مرتبہ ہوا عرب میں کہ نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے کسی نے وارث سے پوچھا ہو کہ اس کا وارث کون ہے, اجازت ہے نماز جنازہ پڑھاؤں. تھوڑا سا جاگ جائیں آسم بھائی, اپنے دائیں بائیں والوں کو جگائیں. میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں, یہ ذمہ داری سے 4 کتابیں دکھا سکتا ہوں. اس سے پہلے چونکہ نماز جنازہ واجب کفائی ہے, ہر ایک پہ واجب ہے. ہر شخص نماز جنازہ پڑھے گا, جس کے سامنے میت آ گئی مسلمان کی وہ پڑھے گا, یا پتہ چل گیا پڑھے گا. اگر پتہ چل گیا کہ میرے محلے میں شہر میں گاؤں میں کسی کی میت ہو گئی ہے مسلمان ہے تو پڑھے گا. یہ علیحدہ بات ہے کہ مدینے میں کچھ لوگ مرتے رہے, مولا بھی محلہ بنی ہاشم میں رہے, کسی کے جنازے میں نہیں گئے. میں تو بڑی بات کر دی آپ نے سے. چلیں چھوڑیں, اس کی تشریح بعد میں کروں گا, آج وہ ماحول مجھے نہیں لگ رہا. تو جناب علی علیہ السلام نے سب سے پہلے, کاردار صاحب بہت اہم بات ہے, سب سے پہلے نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے اجازت مانگی ہے وارث سے. یہ جو اب سلسلہ ہے نا, مثلا میں آپ کوئی بھی پڑھانے والا کوئی مولوی نماز جنازہ پڑھاتا ہے تو وارث سے پوچھتا ہے کہ بھائی اجازت ہے نماز جنازہ پڑھاؤں. یہ سلسلہ اس دن سے شروع ہوا ہے. یہ جو نماز سے پہلے, میں دہراتا رہوں گا جب تک آپ آمادہ نہیں ہوئے, نماز سے پہلے, نماز جنازہ سے پہلے وارث سے میت کے جو پوچھا جاتا ہے, اجازت لیتا ہے پڑھانے والا, یہ سلسلہ اس دن سے شروع ہوا کہ مولا نے پہلی مرتبہ پوچھا تاریخ عرب میں کہ اس کا وارث کون ہے. کس نے کہا انا. مولا نے فرمایا نماز جنازہ پڑھاؤں؟ ہاں ہاں, یہ علی پڑھائیے. مولا نے اصول وضع کیا, دوبارہ پوچھا کہ میں علی پوچھ رہا ہوں نماز جنازہ پڑھاؤں. پہلے صرف کہا کہ میں نماز جنازہ پڑھاؤں, پھر فرمایا میں علی پوچھ رہا ہوں نماز جنازہ پڑھاؤں. کیا کروں اب, زبردستی پہلے فرمایا آغا صاحب کہ میں نماز جنازہ پڑھاؤں, کہاں یہ علی پڑھائیے. دوبارہ, آئندہ میں انگلش سیکھ کے آؤں گا, انگلش میں تکلیف کہ جناب دوبارہ مولا نے فرمایا کہ میں علی پوچھ رہا ہوں نماز جنازہ پڑھاؤں. انہوں نے کہا ہاں ہاں, یہ علی پڑھائیے. تیسری مرتبہ, اب تک مستحب ہے 3 مرتبہ پوچھنا, یعنی اب بھی ہم کسی کی, ہم روزانہ وہاں نماز جنازہ پڑھاتے ہیں رضویہ میں, جب پوچھتے ہیں تو 3 دفعہ پوچھتے ہیں وارث سے اجازت ہے, اجازت ہے, اجازت ہے. مولا نے تیسری مرتبہ پوچھا میں علی ابن ابی طالب پوچھ رہا ہوں نماز جنازہ پڑھاؤں.
سلامت رکھے. غور کیجیے گا شیرازی صاحب, عجیب بات ہے کہ پھر تیسری مرتبہ فرمایا میں علی ابن ابی طالب. اب میں کیا کروں؟ پھر ایک بات یاد آ رہی ہے, مولا علی کی ہمیشہ سے عادت تھی کہ مولا علی جب کبھی دشمن کے سامنے فضیلت جتلانا چاہتے تھے تو اپنے نام کے ساتھ اپنے بابا کا نام لیا کرتے مولا علی. آئندہ کی مجالس میں انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے, لیکن میں جلدی سے عرض کر رہا ہوں کیونکہ اعمال بھی ہوں گے اور ماتم بھی ہوگا. جملہ کہہ رہا ہوں کہ مولا علی کی عادت تھی ہمیشہ سے کہ دشمن کے سامنے جب فضیلت جتلانا چاہتے تھے اپنی, تو اپنے نام کے ساتھ اپنے بابا کا نام لیتے تھے. غور کیجیے گا, اپنے نام کے ساتھ اپنے بابا کا نام لیتے تھے. کیوں لیتے تھے؟ امام کا فعل حکمت سے تو خالی نہیں ہے. یہ راز بتا دوں ناظر صاحب, غور فرمائے گا, یہ راز بتا دوں مولا کیوں اپنے بابا کا نام لیتے تھے دشمن کے سامنے. تاریخ مولا علی, جنگوں کی تاریخ دیکھ لیجئے. مولا جب بھی کسی کافر کے سامنے جا کر رجس پڑھتے تھے, سوائے ایک جنگ کے جس میں فرمایا تھا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے, صرف ایک جنگ میں. باقی ہر جنگ میں مولا فرماتے ہیں کہ انا علی ابن ابی طالب, میں ابو طالب کا لال ہوں. ہر جنگ میں. کیوں؟ جملہ ہے, اگر میں اردو پہنچا سکا, مولا علی نباز عرب تھے. ڈاکٹر صاحب داد نہیں دیں گے. مولا علی نباز عرب تھے, عرب کی نبض شناس تھے, عرب کی فطرت سے واقف تھے. عرب کے لوگوں میں راز عرض کر رہا ہوں, عرب کے لوگوں میں جہالت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. عرب کے جاہل لوگ اگر کسی شخص میں عیب دیکھتے تھے کہ مثلا فلاں ایک آنکھ سے فارغ گزرا, تو اس کے پوتے کو بھی کانا کہہ کے بلاتے تھے. اگر کوئی لگڑا لولا گزر گیا, کوئی عیب دار گزر گیا, تو اس کے بیٹے پوتے کو بھی اسی عیب سے یاد کرتے تھے. یہ عرب کے جاہلوں کی جہالت تھی کہ وہ بزرگ کی بات کو بچوں پر بھی امپلیمنٹ کرتے تھے, نافذ کرتے تھے. لہذا مولا علی جانتے تھے. بہت بھاری جملہ ہے, اگر میں یہ انجولی میں پڑھ رہا ہوتا تو مزہ آتا. میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب مولا علی نباز عرب تھے. مولا ہر جنگ میں ہر کافر کے سامنے اپنے بابا کا نام کیوں لیتے تھے؟ اس لیے کہ کافر جانتے تھے اگر نعوذ باللہ ابو طالب کافر ہوتے تو کوئی کافر تو یہ کہتا کس کا نام لے رہے ہو, تو ہماری طرح کا نام ہے. کوئی کافر تو یہ کہتا نا کہ جو عیب تلاش کرتے تھے, کوئی تو یہ کہتا. تو جملہ کہہ دوں, عرب کے کفاروں کا مولا علی کے سامنے رجس پڑھتے ہوئے جواب نہ دینا کہ نعوذ باللہ ابو طالب کافر تھے, اس بات کی دلیل ہے کہ اس زمانے کے کفار بھی جانتے ہیں کہ ابو طالب کافر نہیں ہے. تو اگر آج کا مسلمان ابو طالب کو کافر کہے تو سمجھ لو اس دور کے کفار سے بدتر ہے. اگر کوئی ابو طالب کو کافر کہہ رہا ہے نعوذ باللہ, تو اس کا مطلب ہے اس دور کے کفار سے بھی بدتر ہے جو حضرت ابو طالب کو کافر کہہ رہا ہے. تو مولا علی کی عادت تھی ہر فضیلت کے موقع پہ کفار کے سامنے اپنے بابا کا نام لیا کرتے. تھک گئے تو چھوڑ دوں. جناب علی آسانی سے نہیں ہو جائے گی نماز. نماز بہت اہم, جس کی نماز قبول ہے اس کا ہر عمل قبول ہے. لہذا محسن صاحب نے مسجد تو بنوا لی ہے, لیکن آسانی سے